بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سورج گرہن ہونے والا ہے۔ سورج یا چاند گرہن کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی فلکی حادثہ یا طبعی منظر نہیں ہے جسے دیکھ کر کے لوگ تسلی حاصل کریں یا اسے دل لگی کا سامان بنائیں۔ نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ یہ نہایت خوفناک اور ہولناک حادثہ ہے۔ سورج اور چاند گرہن کے موقع سے لوگ عام طور پر غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور اسے نارمل معاملہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس میں غور و فکر کی دعوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 105، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن عظیم شخصیات کی موت یا زندگی کے موقع سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا تو اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ غالباً ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج میں گرہن لگا ہے۔ اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته ولكن اللہ یخوف بها عبادہ، کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے اسے گرہن نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنے بندوں کے اندر خوف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے سورج اور چاند گرہن کو کسی کی موت یا زندگی کا سبب نہیں ماننا چاہیے اور نہ ہی اسے تسلی کا سامان سمجھنا چاہیے، بلکہ اس میں عبرت اور سبق ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ہاں، فلکیات کے ماہرین سورج اور چاند گرہن کے جو اسباب بیان کرتے ہیں ان کا انکار بہرحال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ اس بات سے بھی مانے نہیں ہے کہ اس میں بندوں کے لیے تخویف کا سامان نہ ہو۔ بندوں میں اللہ رب العالمین ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور نشانیاں تخویف کے لیے ہی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاسراء آیت نمبر 59، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر کے ڈریں، خوف محسوس کریں۔ محترم ناظرین، جب سورج یا چاند گرہن ہو تو اس موقع سے ہماری شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اس موقع سے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر اس موقع سے نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تھا تو آپ نے باضابطہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا، بے شک سورج اور چاند گرہن کسی کی موت
یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لہذا جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ اس موقع سے صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اس موقع سے دعا کا بھی خوب سے خوب اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ، جب تم چاند گرہن یا سورج گرہن کو دیکھو تو دعا کرو، نماز پڑھو یہاں تک کہ فضا صاف ہو جائے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع سے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، ہر رکعت میں 2 قرات ہوگی۔ نوٹ کیجئے کہ ہر رکعت میں 2 قرات ہوگی، 2 رکوع ہوگا اور 2 سجدے ہوں گے، عام نمازوں سے بالکل الگ۔ ہر رکعت میں 2 قرات ہوگی، 2 رکوع ہوگا اور 2 سجدے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ وَصَلَّى 4 رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ و4 سجدات، کہ آپ نے 2 رکعتوں میں 4 رکعات پڑھی اور 4 سجدے کیے۔ اور اس نماز میں قرات زور سے ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات زور سے کی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں زور سے قرات کی۔ جب آپ قرات سے فارغ ہوئے تو اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا۔ جب رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر آپ نے دوبارہ قرات شروع کر دی۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت میں 4 رکعتیں پڑھیں اور 4 سجدے کیے۔ اس نماز میں قرات خوب لمبی کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت طویل قیام، نہایت طویل رکوع اور نہایت طویل سجدے کیے تھے۔ البتہ دوسری رکعت کے مقابلے میں پہلی رکعت زیادہ طویل ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما سجدت سجدتن ما سجدت سجودا قط کان اطول منہا، یعنی میں نے اس سے زیادہ طویل سجدہ کبھی کیا ہی نہیں۔ چاند اور سورج گرہن کی یہ نماز مسجد میں جماعت سے پڑھی جائے گی۔ ہاں، ان دنوں کرونا وائرس کی وجہ سے اگر ہم اسے مسجد میں قائم نہیں کر سکتے تو گھر میں بھی جماعت بنا کر اس نماز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس نماز میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ نماز کے بعد مسنون ہے کہ امام خطبہ دے، اور راجح یہ ہے کہ خطبہ 2 نہیں بلکہ 1 ہی ہوگا۔ امام کو چاہیے کہ لوگوں کو اس خطبہ میں ڈرائے، توبہ اور استغفار پر ابھارے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، اور اسی طریقے سے لوگ بھی آمین کہیں۔ یہ نماز کراہت کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ سببی نماز ہے، اس لیے اس نماز کو فجر کے بعد سورج نکلنے اور صاف ہونے تک پڑھا جا سکتا ہے۔ اس نماز کی شروعات
सूरज या चाँद के ग्रहण होने से ही कर देनी चाहिए और उस वक्त तक पढ़ते रहना चाहिए जब तक सूरज और चाँद का ये ग्रहण दूर ना हो जाए। सूरज ये चाँद ग्रहण दूर होने के बाद ये नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबबी नमाज है। जब सबब जाता रहा, वक्त निकल चुका, तो अब नमाज पढ़ी नहीं जाएगी। सबब ख़त्म होने के बाद, वक्त निकलने के बाद ये नमाज मशरू नहीं है। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन तो हमें अपनी निशानियों से इबरत व नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।